بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو صورتحال دنیا کے سامنے کھڑی ہے وہ محض ایک جنگ کی خبر نہیں بلکہ طاقت، غرور اور عالمی سیاست کی ایک ایسی آزمائش ہے جس میں بڑے بڑے دعوے کرنے والے ممالک اچانک خاموش ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک ایسا لمحہ جس میں سوال صرف یہ نہیں کہ جنگ کہاں ہو رہی ہے بلکہ یہ کہ اصل میں کن طاقتوں کی ساکھ داؤ پر لگ چکی ہے۔ بات ایک ایسے فیصلے سے شروع ہوتی ہے جس نے عالمی سیاست کے توازن کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکی قیادت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ آبنائے ہرمز کو ہر قیمت پر کھولا جائے گا اور اس مقصد کے لیے بحری قوت استعمال کی جا سکتی ہے۔ حکم دیا گیا کہ نیوی حرکت میں آئے۔ ساتھ ہی اتحادی ممالک سے کہا گیا کہ وہ بھی اپنے جنگی جہاز فوری طور پر روانہ کریں تاکہ اس اہم سمندری راستے کو کھولا جا سکے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے روزانہ کروڑوں بیرل تیل دنیا کی منڈیوں تک پہنچتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو صرف ایک ملک نہیں، پوری عالمی معیشت اس کے اثرات محسوس کرتی ہے۔ اسی لیے یہ اعلان محض ایک عسکری فیصلہ نہیں تھا بلکہ عالمی توانائی کے نظام کو چھونے والا قدم تھا۔ مگر اس اعلان کے بعد جو کچھ ہوا وہ شاید اس اعلان سے بھی زیادہ اہم تھا۔ ایک ایک کر کے وہ ممالک جنہیں اس اتحاد کا حصہ سمجھا جاتا تھا محتاط بیانات دینے لگے۔ فرانس نے کہا کہ وہ کسی بھی کارروائی میں صرف اس وقت شامل ہو سکتا ہے جب حالات بالکل آخری مرحلے پر پہنچ جائیں اور مقصد صرف دفاع ہو۔ جاپان نے خبردار کیا کہ ایسے ماحول میں جنگی جہاز بھیجنا تباہ کن ہو سکتا ہے۔ جنوبی کوریا نے صاف الفاظ میں اسے ناممکن قرار دیا۔ برطانیہ نے براہ راست انکار تو نہیں کیا مگر یہ ضرور کہا کہ معاملہ ابھی غور کے مرحلے میں ہے۔ چین نے اس صورتحال کو ایک اور زاویے سے دیکھا اور کہا کہ اصل مسئلہ جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے نہ کہ نئے محاذ کھولے جائیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عالمی اتحاد کی تصویر بدلتی نظر آئی۔ وہ اتحاد جس کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا کہ بحران کے وقت ایک صف میں کھڑا ہو جائے گا، اس بار محتاط فاصلے اختیار کرتا دکھائی دیا۔ دوسری طرف میدان میں ایک اور حقیقت موجود تھی۔ ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سمندری راستے میں خطرات موجود ہیں، یہاں بارودی مائنیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک ایسی وارننگ تھی جو ہر اس بحری جہاز کے لیے اہم تھی جو اس علاقے میں داخل ہونے کا ارادہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پیچیدہ پہلو سامنے آیا۔ مشرق وسطی کے مختلف ممالک میں ڈرون حملوں کی خبریں سامنے آئیں۔ سعودی عرب نے کہا کہ اس کی فضائی دفاعی نظام نے 10 ڈرونز کو روکا ہے جو اس کے علاقوں کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن یہاں ایک حیران کن دعویٰ سامنے آیا۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے اعلان کیا کہ یہ حملے ایران نے نہیں کیے۔ ان کے مطابق کچھ ڈرون ایسے ہیں جو ایرانی ساخت کے ڈرونز کی نقل ہے اور ان کا استعمال اس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ خطے کے ممالک کو یہ تاثر دیا جائے کہ ایران ان پر حملے کر رہا ہے۔ یہ دعویٰ ایک نئے سوال کو جنم دیتا ہے۔ اگر کچھ حملے ایسے ہیں جن کی ذمہ داری کوئی فریق قبول نہیں کر رہا تو پھر حقیقت کہاں ہے اور جنگ کے اس دھندلکے میں سچائی کس طرف کھڑی ہے؟ اسی دوران لبنان میں صورتحال مزید سنگین ہوتی گئی۔ وہاں صحت کی وزارت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ جنوب میں ایک اسرائیلی ٹینک پر حملے کا دعویٰ بھی سامنے آیا جس کے بارے میں کہا گیا کہ اسے گائیڈڈ میزائل سے نشانہ لگایا گیا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ خطہ صرف ایک تنازع تک محدود نہیں، یہاں کئی محاذ ایک ساتھ حرکت میں ہیں۔ لبنان کے شہر سعیدہ میں ایک فضائی حملہ ہوا جس میں ایک فلسطینی تنظیم کے عہدیدار کے مارے جانے کی خبر آئی۔ یہ خبر بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جنگ کے دائرے مسلسل پھیل رہے ہیں۔ اسی دوران برطانوی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ اس کے ٹائفون اور F-35 طیاروں نے قطر اور قبرص سے پروازیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کارروائیاں برطانوی مفادات اور اتحادیوں کے دفاع کے لیے کی گئی۔ یہ ایک اور پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ کچھ ممالک براہ راست جنگ میں شامل ہونے سے ہچکچا رہی ہیں مگر دفاعی تیاریوں اور نگرانی کے اقدامات جاری ہیں۔ اسی دوران امریکہ کے توانائی کے وزیر کرس رائٹ نے ایک مختلف انداز میں بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں توقع ہے کہ ایران کے ساتھ جاری تنازعہ چند ہفتوں میں ختم ہو سکتا ہے اور اس کے بعد توانائی کی سپلائی میں بہتری آئے گی اور قیمتیں نیچے آ سکتی ہیں۔ یہ بیان ایک امید بھی ہے اور ایک سوال بھی، کیونکہ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں کے بارے میں بے چینی موجود ہے۔ اگر آبنائے ہرمز میں کشیدگی برقرار رہتی ہے تو اس کے اثرات ہر ملک کی معیشت پر پڑ سکتے ہیں۔ اسی دوران ایک اور خبر سامنے آئی جو بظاہر اس جنگ سے مختلف ہے مگر اس کے اندر ایک انسانی پہلو بھی ہے۔ ایرانی خواتین فٹ بال ٹیم کی کپتان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے آسٹریلیا میں پناہ کی درخواست واپس لے لی ہے اور وطن واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ خبر شاید جنگی خبروں کے شور میں چھوٹی محسوس ہو مگر یہ یاد دلاتی ہے کہ عالمی
سیاست کے فیصلوں کے درمیان انسانوں کی ذاتی زندگیاں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ اور پھر ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے کئی افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر الزام ہے کہ وہ بیرونی قوتوں کو معلومات فراہم کر رہے تھے۔ یہ گرفتاریوں کا سلسلہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جنگ صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی بلکہ اطلاعات اور اعتماد کے میدان میں بھی لڑی جاتی ہے۔ یہاں ایک تاریخی سوال بھی پیدا ہوتا ہے، جب خطے میں بڑے تصادم ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ وہ ممالک جو براہ راست میدان میں ہوتے ہیں یا وہ عوام جو ان فیصلوں کے اثرات کو اپنی روزمرہ زندگی میں محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا اثر صرف ایک ملک کی معیشت پر نہیں پڑتا، دنیا کے ہر شہر، ہر بازار، ہر گھر میں اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ اسی لیے آج کی یہ صورتحال صرف ایک عسکری تنازعہ نہیں، یہ عالمی نظام کے لیے ایک امتحان بھی ہے۔ ایک طرف وہ طاقتیں ہیں جو اس خطے میں اپنی سیکیورٹی اور مفادات کو محفوظ رکھنا چاہتی ہیں، دوسری طرف وہ ممالک ہیں جو اس کشیدگی سے بچنا چاہتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان وہ عوام ہیں جو امن چاہتے ہیں مگر جنگ کی خبریں سن رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں فیصلے صرف جنگی حکمت عملی کے نہیں ہوتے، یہاں سفارتکاری، معیشت اور عالمی اعتماد سب ایک ساتھ آزمائش میں ہوتے ہیں۔ اگر واقعی یہ تنازعہ چند ہفتوں میں ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ کچھ حکام کہہ رہے ہیں تو شاید دنیا ایک بڑے بحران سے بچ جائے، مگر اگر یہ کشیدگی برقرار رہتی ہے تو سوال صرف یہ نہیں کہ کون جیتے گا، اصل سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد دنیا کی سیاست، اتحاد اور اعتماد کی شکل کیا ہوگی، اور شاید سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا طاقت کے بڑے دعوے کرنے والی دنیا واقعی امن کو ترجیح دے گی یا پھر یہ خطہ ایک اور طویل بحران کی طرف بڑھ رہا ہے؟ آپ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور انفارمیشن ہب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔